نیکٹا جو ہے یہ بذات خود ایک ڈورمنٹ ادارہ بن چکا ہے. ایفرٹ جاری ہے پولیٹیکل اینٹیز کی طرف سے، پولیس اینٹیز کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ہماری افواج پاکستان کی طرف سے. تو اگر اس میں بھی ہم نے انا پرستی دکھانی ہے، اس کو کمپرومائز کرنا ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو، تو یہ کہیں کی پاکستانی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے مکمل عمل درآمد کو ناگزیر قرار دے دیا. ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، اے پی ایس اور پولیس لائن جیسے سانحات کے تدارک کے لیے کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. پاکستان اکنامک چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. آئی ایم ایف سے گو کہ انشاءاللہ معاملات طے ہو جائیں گے، مگر اسٹل بہت ایک کڑی شرائط کو مجبور ہو گئے ہیں ان کو منظور کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے. انفارچونیٹلی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، مگر ایک جو حصہ ہے وہ آج بھی سڑکوں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ملک کو سخت معاشی چیلنجز درپیش ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال میں آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا جائے گا، لیکن مسائل حل نہ ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہا اپنے حالات خود ہی ٹھیک کرنا ہوں گے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا. حکم پر مشکلات کا حل ڈھونڈنے والے ریاستی مسائل کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس، سیاسی و عسکری قیادت سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی نے دورہ افغانستان پر بریفنگ دی. نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات. امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی. صوبوں میں انتخابات کی تاریخ دینے میں تاخیر کے معاملے پر ازخود نوٹس کی سماعت. پی ٹی ایم جماعتوں نے سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر کے ناموں پر اعتراضات اٹھا دیے. چیف جسٹس سے معزز جج صاحبان کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی استدعا کر دی. وکیل فاروق اتنائک نے پی ڈی ایم کا مشترکہ نوٹ چیف عدالت کو پیش کر دیا. کہا کسی نے سے رنجش نہیں، صرف ہدایات پر عمل درآمد کر رہا ہوں. آئین خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ سب حاضری لگائیں، پیر کو سب کو سنا جائے گا. چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا سپریم کورٹ آئین و قانون کی محافظ ہے، عوام حقوق کے تحفظ کی خاطر ازخود نوٹس لیا. آرٹیکل 184(3) کے تحت اسپیکرز کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں. انہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا. ان کا نام لیا جاتا ہے. جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے، تجاوز کیا. اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گھن گھراج. بولے جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے. نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی. پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے. آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے. جیل بھرو تحریک فلاپ ہو گئی، اب ڈوب مرو تحریک چلا دیں. یہ بات قابل تشویش ہے کہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ جو بھی آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا، وہ فاروق نائک کے پاس پہنچ گیا. فواز چودھری کہتے ہیں اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. فاروق نائک سے پوچھنا چاہیے انہیں یہ نوٹ کس نے پہنچایا.
مریم نواز کا جلسوں میں عدلیہ کے خلاف بات کرنا خطرے کی گھنٹی ہے. شیخ رشید کہتے ہیں 9 رکنی بینچ کسی پارٹی کا حصہ نہیں، آئین و قانون کی دفاع کے لیے بیٹھا ہے. عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا اور فیصلوں سے انکار کا اشارہ سنگین خطرے کی علامت ہے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک آئین بچانا ہے یا اپنی سیاست. عدلیہ پر دباؤ کے سنگین نتائج ہوں گے. پی ڈی ایم اور ان کا جو لیڈر ہے نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ اپنی پسند کے امپائر میں میچز کھیلے ہیں اور ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے پسند کے جو ہے تو وہ امپائرز ہوں. نواز شریف کا ہمیشہ طریقہ کار رہا کہ من پسند امپائر ہوں. شبلی فراز کہتے ہیں اس بینچ میں قاسم سوری کی رولنگ کو قلعدم کرنے والے ججز بھی شامل ہیں. ہم نے قانون اور عدالتوں کے سامنے سر جھکایا. مریم نواز اس وقت مکمل طور پر عدالت عظمیٰ پر حملہ آور ہیں. الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی، انتخابات وقت پر ہوں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے جس کو کیس میں پارٹی بنایا گیا ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے معاملہ اٹھا لیا ہے. اگر الیکشن ہوئے میں لڑا تو نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑوں گا. نواز شریف نے پارٹی کو انتخابات کے لیے حتمی تیاریوں کی ہدایت کر دی. نواز شریف کا انتخابات کے بارے میں سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد فیصلہ. نون لیگ کا پنجاب میں پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے آپشن کو استعمال نہ کرنے کا کبھی امکان. مسلم لیگ کا توڑ پھوڑ کے بعد مکمل خاتمے کی جانب گامزن. چودھری شجاعت نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا. چند دنوں میں لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 27 نشستوں پر ضمنی انتخابات معطل کر دیے. نوٹیفیکیشن کے تحت جن خواتین ارکان کی رکنیت بحال ہوئی ان میں عالیہ حمزہ، کنول شوذب، اندلیب عباس، اسما حدید اور ملیکہ بخاری شامل ہیں. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا راؤنڈ 3. فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری اور صداقت عباسی سمیت 80 کارکنوں نے گرفتاریاں پیش کی. پولیس نے وین میں بٹھا کر کھلاڑی رہنماؤں کو خوب سیر کروائی. مندرہ کے قریب پہنچ کر وین سے اتار دیا. گھروں کو واپسی کی ہدایت کر دی. ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ راجہ ناصر عباس نے بھی کارکنان کے ہمراہ گرفتاری پیش کی. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جیل کو سسرال قرار دینے والے شیخ رشید گرفتاری کا وقت قریب آنے پر کنی کترا گئے. کمیٹی چوک میں جو شیخ خطاب دکھایا، حاضری لگائی اور چپکے سے لال حویلی چلے گئے. غلام سرور خان اور عامر کیانی نے بھی گرفتاری نہیں دی. سچ دکھانے کی سزا، دباؤ ڈالنے کی کوشش. پی ٹی آئی کارکنان کا جیل بھرو تحریک کی کوریج کے لیے آنے والے وی لاگرز پر بدترین تشدد. درجنوں کارکنان نے تاک تاک کر نشانہ بنایا. پہلے بھڑکیں پھر منتیں. پی ٹی آئی پرانی روش پر قائم. جیل بھرنے والوں کو پولیس نے دھر لیا تو گرفتاریوں کے خلاف درخواستیں آنے لگی. ففا چودھری، اسد عمر شاہ، محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں کے لواحقین نے گرفتاریوں اور دیگر اضلاع منتقلی کے خلاف درخواستیں دائر کر دیں. کہا گرفتاریاں علامتی ہیں، فوجی دور مقدمات پر عمل میں نہیں آئی. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل سے 27 فروری تک جواب طلب کر لیا. جیل بھرو تحریک جیل سے بھاگو تحریک بن گئی ہے. امیر مقام کہتے ہیں جیل بھرو تحریک ختم اور ضمانت کراؤ تحریک شروع ہو گئی. عمران نیازی صرف جیب بھر سکتا ہے، جیل نہیں. عمران خان ان پلسٹر باندھ کر زمان پارک میں چھپ گیا. سبات میں محمود خان کے گھر کے باہر جیل بھرو کی دعوت دی جاتی رہی لیکن وہ گھر سے باہر نہ نکلے. جیل بھرو تحریک محض نعرہ ہے، جیلیں تو بھری نہیں. حنیف عباسی کہتے ہیں جن جیلوں میں نون لیگی رہنما رہ چکے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی کچھ دن وہاں رہنے دیا جائے گا. شیخ رشید کہتے ہیں جیل میرا سسرال ہے تو کیا سسرال میں کوئی روتا ہے. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پشاور میں پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل سرکس کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا. عمران خان کے ٹائیگر پولیس کو دیکھ کر رفو چکر ہوتے رہے. عمران خان کے پروڈکشن اور شیخ رشید کے ڈائریکشن میں سرکس کمپنی اپنا تیسرا آج راولپنڈی میں شو پیش کر رہی ہے. بڑے احترام کے ساتھ جج صاحبان تشریح کر سکتے ہیں لیکن آئین کو لکھ نہیں سکتے.
कानून को रीराइट नहीं कर सकते। ये इख्तियार असेंबलियों का है, ये इख्तियार पार्लियामान का है। और जब इस तरह की रवायत आप कायम करेंगे तो उसके कोई ना कोई नताइज आते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो बहरान की कैफियत पंजाब से स्टार्ट हुई, वो आपको याद होगा जो आर्टिकल 63A का फैसला अदालत की जानिब से आया था, उस फैसले के बाद इस बहरान में मजीद इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। तहरीक इंतशार का सिर्फ एक मसला है कि इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए। मुल्क में बहरानी सूरत हाल पंजाब से आई। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने गिरफ्तारी नहीं दी। सियासी मामला सियासी अंदाज से हल करने की जरूरत है।